السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم ترکیبی نحوی جو ہم سیریز پڑھتے ہیں اس کا ہم آج تیسرا یہ جو لیسن دیکھ رہے ہیں. ترکیب نحوی اس کا ہمارا تیسرا درس ہے حصہ سوم. تو پہلے بچوں ہم نے جان لیا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے مرکب ناقص بھی اب سیکھا اور ہم نے اب مرکب تام بھی سیکھا. اس کے علاوہ ہم نے اب یہ بھی سیکھا جملہ خبریہ کیا ہے اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جملہ انشائیہ کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے جملہ خبریہ کے حوالے سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ سمجھ لیا. ہم نے یہ جان لیا کہ مرکب ناقص جو ہمارے پاس ہوتا ہے مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس میں کہنے والے کی بات سننے والے کے ذہن میں پوری طرح نہیں اترے. انگریزی میں اسے ہم فریز کہتے ہیں. تو مرکب تام وہ الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے کہنے والے کی بات سننے والے کی ذہن میں پوری طرح آ سکے اسے انگریزی میں ہم سینٹینس کہتے ہیں. یہ ہم نے جانا. اس کے علاوہ جملہ خبریہ کو ہم انگریزی میں assertive سینٹینس کہتے ہیں. assertive سینٹینس. تو جملہ انشائیہ ہم نے باقی جو جملے ہوئے انگریزی میں ان کو ہم نے جملہ انشائیہ نام رکھا ہے. اس میں آتا ہے امپیریٹو بھی اور اس میں آتا ہے انٹراگیٹو بھی اور اسی میں آتا ہے ایکسکلیمیٹری بھی. تو جملہ اسمیہ جو ہمارے پاس ہے صرف ایسیٹو کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ ہم آج ان پر مزید بات چیت کریں گے تاکہ ہم آج کے درس میں ضرور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سا جملہ اسمیہ ہے اور کون سا جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا. جملہ اسمیہ کون سا ہے؟ وہ جملہ جس کا مسند الیہ اسم اور مسند اسم یا صفت ہو. جیسے کریم نیک ہے. تو جملہ فعلیہ میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ کل کے لیسن میں یعنی جو حصہ دوم ہے اس میں پڑھا. جملہ فعلیہ میں بھی اسی طرح کا کچھ معاملہ ہے. یعنی یہ وہ جملہ ہے جس کا مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل. جیسے کریم کا خرگوش کھو گیا. ان دونوں جملوں میں ہم نے کل بھی کیا تو یہاں ان دونوں جملوں میں ہم انڈر لائن کریں گے جو ہمارا مسند ہے. یہاں نیک ہے یہاں کھو گیا ہے. یہاں جو ہمارا پاس نیک ہے یہ صفت ہے اور یہاں کھو گیا ہے یہ تو فعل ہے. تو پہلا جملہ ہمارے پاس مسند صفت ہونے کی وجہ سے جملہ اسمیہ ہے جبکہ دوسرا ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے. تو یہ باتیں ہم نے اچھی طرح سے ذہن نشین کی. اب ہم سیدھے طور آئیں گے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں ترکیبی نحوی کے ذیل میں سمجھتی ہے. پہلی بات جو ہم یہاں کریں گے کہ اگر ہمارے ایگزام میں کیا آیا، اگر شعر آیا، یہ ضروری ہدایت ہے ہمارے لیے. اگر کوئی شعر دیا گیا تو شعر کو ہم ترکیبی نحوی کرنے سے پہلے ہم یہ کریں گے، ہم اسے نثر میں بنائیں گے.
یعنی شعر کو ترکیب نحوی کرنے سے پہلے نثر میں تبدیل کیا جائے، نثر میں تبدیل کیا جائے۔ جیسے ہم ایسے لکھیں گے، مثال اگر ہمارے پاس یہ شعر آیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو یہ ہمارے پاس شعر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترکیب نحوی کریں، ہم اسے ایسے بنائیں گے۔ یہ تو شعر ہے، اس کا نثر کیا بنے؟ ہم ایسے کریں گے، دعا یعنی میرے تمنا بن کر دعا لب پہ آتی ہے، میری تمنا بن کر دعا لب پہ، میری تمنا یہاں بن ہے، میری تمنا بن کر دعا لب پہ آتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس کا نثر بنایا۔ اب ہمارے پاس دوسری ہدایت یہ ہے کہ ہم جب جملہ اسمیہ کی جو یہ کریں گے، ہم جملہ اسمیہ کی بات کریں گے۔ جملہ اسمیہ میں ہم جب ترکیب نحوی کریں گے تو کون سی چیزیں الگ الگ کرنی ہے۔ ایک ہے جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی، کرتے وقت ہمیں کون سی چیزیں الگ الگ کرنی ہوں گی، تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک ہے ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہمیں دیکھنی ہے، جملہ اسمیہ میں فعل ناقص ہوتا ہے۔ یہ ہم ابھی سیکھیں گے فعل ناقص کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات، جملہ اس میں فعل ناقص ہوگا، اس میں مبتدا ہوگا، اور تیسری بات اس میں خبر ہوگی، اور چوتھی بات جو ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے متعلق خبر۔ یہ چار چیزیں ہمیں جملہ اسمیہ میں تلاشنی ہے۔ تو پہلے کی بات کریں فعل ناقص، تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ فعل ناقص ہوتا کیا ہے۔ فعل ناقص پہلی بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ مبتدا دیکھنا ہے، یہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا ہے۔ خبر دیکھنی ہے اور متعلق خبر دیکھنی ہے، متعلق خبر۔ کیوں نہ مثال سے یہ دیکھیں گے، ہم لکھیں گے یہاں ایک مثال، جیسی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کریم بہت نیک ہے۔ یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہم نے ثابت کیا ہے، کریم بہت نیک ہے۔ تو پہلی بات، فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے ساتھ نہ پایا جائے۔ یعنی فعل ناقص وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ذکر بالکل نہیں۔ یا ہم موٹے حروف میں یہ کہیں گے وہ فعل جو عموماً اکیلے اسم کے ساتھ مل کر معنی نہیں دیتا، وہ فعل جو عموماً، میں نے ہر وقت نہیں لکھا، عموماً وہ فعل جو عموماً اسم کے ساتھ، یعنی مبتدا کے ساتھ، اسم کے ساتھ مل کر اکیلے معنی نہیں دیتا، اکیلے میں معنی نہیں دیتا، معنی نہیں دیتا۔ تو کیسے کریں گے؟ جیسے ہم کہیں گے ہمارے پاس یہاں اسم ہے کریم،
اگر اسی طرح صرف ہم لگائیں کریم ہے، یہ کوئی معنی نہیں دیتا. اس کے لیے ہمیں بہت نیک ڈالنا پڑا تب اس نے معنی دیا. اس لیے جو ہے ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارے پاس اوپر کی مثال میں کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. کیونکہ ہے جب اکیلے آئے، جیسے میں ہوں کوئی معنی نہیں دیتا، تم تھے، وہ تھا، وہ ہوں گے، تو یہ ہمارے پاس افعال ناقصہ ہے. مثلاً ہے، ہوں، تھے، تھا، تھی وغیرہ. یہ اگر اکیلے آئے اسم کے ساتھ کوئی معنی نہیں دیتا. اب دوسرا ہے مبتدا. اس کا دوسرا نام ہے مسند الیہ. جملے اسمیہ میں ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ بات جو ثابت کی جائے جسے مسند کہتے ہیں، جس کے لیے ثابت کی جائے وہ مسند الیہ. جیسے یہاں اوپر کا جملہ ہے، کریم بہت نیک ہے، کریم بہت نیک ہے، کریم بہت نیک ہے. اس میں ہم نے پتہ ہے کہ کریم جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسند الیہ ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ کریم جو ہے یہ مسند الیہ ہے، تو اس لیے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو کریم ہمارے پاس مسند الیہ ہے، اس لیے یہ ہمارے پاس مبتدا ہے. کریم ہمارے پاس مبتدا ہے. اور بہت نیک خبر ہے، تو خبر کو ہم کیا کہیں گے؟ مسند. تو مبتدا دراصل مسند الیہ کو کہتے ہیں، وہ جس کے بارے میں خبر ثابت ہو، اور یہ جملے کے شروع میں عموماً آتا ہے، جملہ اسمیہ کے شروع میں. اسے وہاں اگر انگریزی میں کہیں گے تو سبجیکٹ کہتے ہیں. اب دوسری بات خبر، جو ہم نے اوپر مثال دی، وہ بات جو ثابت ہو جائے، وہ بات جو مسند کے لیے ثابت ہو جائے، یعنی وہ بات جو مسند الیہ، وہ بات جو مسند الیہ کے لیے ثابت ہو. انگریزی میں ہم کہیں گے the whole description about the subject is called predicate. تو یہاں اردو میں اسے مسند بھی کہتے ہیں، تو انگریزی میں اسے پریڈیکیٹ کہیں گے. یہ بات بھی اب ہمیں سمجھ آئے. اب اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس خبر ہوتی ہے وہ صرف کیا ہوتا ہے؟ وہ خبر جو ہوتی ہے جملہ اسمیہ کی خبر جب ہم بات کرتے ہیں تو یا تو وہ صفت ہوگی یا پھر اسم. مطلق خبر یعنی وہ اضافی بات، وہ اضافی الفاظ جو خبر کے معنوں میں اضافہ کرے، وہ ہمیں ہوگا مطلق خبر. جیسے یہاں اوپر کی مثال میں مثلاً یہاں مطلق خبر ہوگا بہت، یعنی جو ہمارے پاس کریم بہت اچھا ہے. اصل میں ہمارا جو مقصد ہے کریم بہت اچھا ہے، کریم اچھا ہے. اگر ہمارے پاس لفظ ہے تو کریم ہمارے پاس مسند الیہ ہے، اچھا مسند ہے، اور اچھا خبر بھی ہے اس کا فعل ناقص ہے، تو جو بہت ہے یہ مطلق خبر ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. شاید ہم کسی کنکلوژن پر پہنچ چکے ہیں، تو ہم اس لیے آگے بڑھتے ہیں. ہاں، اب ہم کچھ الفاظ کی جملہ اسمیہ کی ہم ترکیب نحوی کرتے ہیں. تو جملہ اسمیہ کی ہم ترکیب نحوی کریں گے. ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے؟ ہمیں ڈھونڈنا ہے فعل ناقص، ہمیں ڈھونڈنا ہے مبتدا، اور ہمیں ڈھونڈنا ہے خبر، اور ہمیں تلاشنی ہے
متعلق کی خبر. تو ہمارے پاس پہلی مثال ہے اقبال بہت ذہین ہے. اقبال بہت ذہین ہے. اقبال بہت ذہین ہے. پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں گے جو لکھنے کی نہیں ہے ایگزام میں، وہ ہے کہ جو ہمارے پاس مسند الیہ ہے اور مسند ہے، ہمارے پاس جو مسند ہے وہ صفت ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ پہلی بات. اور جملہ اسمیہ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس پہلا کیا دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے پہلے فعل ناقص. پہلے ہم لکھیں گے ہمارے پاس ایک چیز ہے جو ہے، ہم لکھیں گے پہلے ہم فعل ناقص لکھتے ہیں ترتیب سے، پھر لکھیں گے مبتدا، پھر لکھیں گے ذہین، پھر لکھیں گے بہت. اب ہم دیکھیں گے کہ کون سا لفظ گرامر کے حساب سے کیا ہے. تو ہمارے پاس ہے کیا ہے، فعل ناقص. اقبال کیا ہے، یہ تو مسند الیہ ہے یا مبتدا ہے. ذہین کیا ہے، یہ تو خبر ہے. یہ بہت جو ہے یہ تو متعلق کی خبر ہے. اتنا ہی کچھ کرنا ہے. اتنا ہی جب ہم نے ایگزام میں لکھا، چونکہ اس جملے میں خبر آئی ہے تو اس جملے کا مسند یہاں ہمارے پاس صفت ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. اس کے آپ کو 5 مارکس ملے. اگر ہم ایک اور مثال دیں گے، مثال نمبر 2 ہم یہاں دیں گے، ایک اور جملہ لکھیں گے تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ. ہم لکھیں گے شاہدہ اچھی لڑکی ہے. شاہدہ اچھی لڑکی ہے. ہم یہاں بھی دیکھیں گے جو اچھی لڑکی ہمارے پاس ہے یہ صفت ہے، تو ہمارا مسند جو ہے وہ صفت ہے، اس لیے ہمارا جملہ پھر سے جملہ اسمیہ بن گیا. تو ہم یہاں اس کا حل ایسے لکھیں گے، ہمارے پاس جو الفاظ ہیں ان کا ہم ترتیبات لکھیں گے، ترتیبار. تو پہلے ہمارے پاس ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے شاہدہ، اس کے بعد ہمارے پاس ہے اچھی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے لڑکی. چونکہ ہم نے اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے ترکیب نیپکن بہت سے پاپڑ بیلے ہیں، تو ہمیں ضروری ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں کہ کچھ مرکبات تو مت ہے ہمارے پاس کیا ہے، فعل ناقص. تو ہمارے پاس شاہدہ کیا ہے، مبتدا یعنی سبجیکٹ، اس کو اسم بھی لکھ سکتے ہیں مسند الیہ. اب ہمارے پاس اچھی لڑکی، اچھی ہمارے پاس صفت ہے اور لڑکی اسم ہے، جس میں صفت جس کے ساتھ یہ صفت منصوب ہو اسے ہم موصوف کہیں گے. جو ہمارے پاس اب یہ صفت اور موصوف بن گیا، یہ ہمارے پاس کیا بنا، مرکب توصیفی. اب مرکب توصیفی، چونکہ یہ جو ہمارا مرکب توصیفی ہے یہ بات ثابت کرتا ہے کچھ نہ کچھ شاہدہ کے لیے. تو یہ دونوں مرکب توصیفی میں آئے ہوئے دونوں الفاظ ہمارے لیے خبر بن گئی. تو ہمیں اب کیا ہوا، ہمیں فعل ناقص کے علاوہ مبتدا اور خبر ہوتی ہے، تو یہ ہمارے پاس بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. امید ہے یہ مثال بھی آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کی ہوگی. اب ایک اور مثال دیتے ہیں جملہ اسمیہ کی، تیزی سے ہم دیں گے یہاں ایک اور مثال. تیسرا جملہ یہاں لکھتے ہیں، ہاں
ہمارے پاس ہے تیسرا جملہ، میرا فون بہت قیمتی ہے۔ اب چونکہ اس میں بہت قیمتی ہے، یہ بھی ہمارے پاس وہی ہوئی جملہ اسمیہ، ہمارا اس کا حال ہم دیں گے۔ حال کیا ہے؟ پہلے لکھیں گے، ہم تھوڑا یہاں اسکرین پر جگہ بنائیں گے۔ ہمارے پاس پہلے ہے، پہلے ہے لکھیں گے، پھر لکھیں گے میرا فون، کیونکہ یہ دو الفاظ ہے، الگ الگ لکھنا ہے، بہت، پھر قیمتی۔ اب ہمارے پاس یہ رہی 1 2 3 4 اور 5۔ اب ان پانچوں کا ہم دیکھیں گے، ہے ہمارے پاس پتہ ہے کہ یہ مرکب ناقص ہے، ہمارے پاس ہے کیا ہے، سوری یہ ہمارے پاس فعل ناقص ہے، مرکب ناقص نہیں، فعل ناقص۔ اب ہم دیکھیں گے میرا فون، اس کا فون رہ سکتا ہے، اس کا کی طرح میرا بھی فون ہے، میرا فون یہاں کیا ہے، فون مضاف ہے، جس کی طرف یہ لوٹتا ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ جیسے اس کا فون میں ہوتا فون مضاف، اور اس ہوتا یعنی مضاف الیہ، اور کا ہوتا حرف اضافت۔ یہاں میرا میں ہم کا نہیں لکھتے، تو مضاف الیہ اور مضاف یہ بن گیا مرکب اضافی۔ اب بہت قیمتی ہے ہمارے پاس بہت قیمتی ہے، قیمتی ہمارے پاس جو لفظ ہے یہ ہمارے پاس خبر ہے، قیمتی ہے، اور بہت خبر کو کے ساتھ منسلک ہے، یہ متعلق کی خبر ہے۔ ٹھیک بات ہے نا؟ میرا فون تو متعلق کی خبر، اور خبر یہ ہم خبر کے ذیل میں رکھیں گے، تو ہمارے پاس یہ جو مرکب اضافی ہے اسے ہم ثابت کریں گے کہ یہ مبتدا ہے، اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو مبتدا اور خبر مکمل ہوا جملے کے لیے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ تو اس طرح ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں کچھ باتیں کی، تو ہمارا اس کے بعد آخری ویڈیو ہوگا جس میں ہم جملہ پھیلیہ کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آج کی ویڈیو سے بھی آپ نے بہت کچھ چیزیں سیکھ لی ہوں گی، تو فوراً ایسا کیجئے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور آج تک اگر آپ نے میری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔